بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اللہ نے اس کی بڑی سی بڑی مقصد کو پورا کیا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے بہن بھائی ہوں گے جن کے بہت سے مسائل ہوں گے، ایسے مسائل میں مبتلا ہوں گے، ایسے پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس صورت کی برکت سے ان کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اگر یقین نہیں آتا ہے تو ایک بار آزما کر دیکھیے، انشاءاللہ العزیز فوراً تمام مسائل سے نجات پائیں گے۔ اور یہ ایسی شاندار صورت ہے، ایسی عظمت والی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ربوبیت، الہیت اور غیروں سے نفی کا بیان ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی۔ نیز ایک شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اس سے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے۔ صحابہ کہنے لگے، یہ کسی سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا، سنو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ نے سن کر فرمایا، ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی تصدیق کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جمع ہو جاؤ، میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے، کوئی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا، اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن پڑھا کرے۔ ہم آج ایک رکوع تک نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت تک نہیں پڑھ سکتے بمشکل، تو ہم پورا قرآن کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ صورت سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جس نے بھی ایک بار اس کو پڑھا، اس نے تہائی قرآن کا ختم کیا۔ تیسری بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، چوتھی بار پڑھا، جتنا وہ پڑھتا جائے گا اتنی ہی وہ قرآن کریم کو ختم کرتا جائے گا۔ یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، جو شخص اس صورت کو پوری 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ جب اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً جنت میں داخل کر دے گا۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصریح کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، تو پھر ہم بہت محل بنوائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے پر محلات دے سکتا ہے، بنگلے دے سکتا ہے، جنت جیسی عظیم نعمت عطا کر سکتا ہے، تو میرا رب اس پر قادر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز موجود ہے۔ وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل فرما دے گا۔ یہ بہت ہی پیاری صورت ہے، مختصر صورت ہے، اس کو پڑھا کرے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، ویسے یہ صورت تو فضیلت والی ہے، لیکن جو طریقہ آج میں بتانے لگا اسی کے مطابق پڑھا کرے، انشاءاللہ الذی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اس کے بعد اس کو شروع کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، صبح کی نماز کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور
شام کی نماز کے بعد۔ اگر آپ کے پاس میں یہ نہیں ہے، اتنی طاقت آپ کے موجود نہیں ہے، آپ کمزور ہو، ضعیف ہو یا آپ مصروف ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے، آخری جو طریقہ بتا رہا ہوں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ سونے کا ارادہ کرو تو سوتے وقت بستر پر جب آپ لیٹنے کا ارادہ کرو، اسی وقت اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ جب آپ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھو گے، اسی وقت آپ نے اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے اور توجہ اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا ماں سوائے اللہ رب العزت کے، تو اللہ کی طرف توجہ کر کے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔